نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. بابا سے بلند ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زمانے بھر دی شجاعتاں وچ زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجیہا بے مثل باب کوئی نہیں. زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجیہا بے مثل باب کوئی نہیں. کسے دی ماں نہیں حسین ورگی, کسے دا پیو بو تراب کوئی. شاید آپ نے بات نہیں سمجھی. میں اس گھرانے کی عظمت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس گھرانے کا نوکر اور مانگت کل زمانہ ہے. صوفیاء, اولیاء, علماء, محدثین, مفکرین سب اسی در کے نوکر ہیں. مل کر کہتے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجیہا بے مثل باب کوئی نہیں. کسے دی ماں نہیں حسین ورگی, کسے دا پیو بو تراب کوئی نہیں. تے نبی اکرم دے موڈیاں دی سواری جنوں خدا نے بخشی. نبی اکرم دے موڈیاں دی سواری جسنوں خدا نے بخشی. حدیث نبوی یہ دستی پئیے حسین جیڑا نواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نبوی یہ دستی پئیے حسین جیڑا نواب کوئی نہیں. تے جوان اکبر دی لاش جا کے جدوں نہ کمیا امام میرا, عرش فرشتے نے نعرے وجے حسین تیرا جواب کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد عابد حسین سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, دیگر علماء کرام, دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, ہم سب مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہیں. دعا ہے اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ کریم ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی
جس میں مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ ہم بندہ مومن کو آزمائیں گے. کس انداز میں؟ فرمایا بشیء من الخوف، ہم کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کمی دے کر آزمائیں گے، والانفس والثمرات، کبھی جانوں میں کمی دے کر، والثمرات، کبھی پھلوں میں کھانے والی چیزوں میں کمی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. پھر فرمایا وبشر الصابرین، جو ان مشکلات میں، ان ابتلاؤں میں، ان امتحانات کے دائرے کار میں گزرتا ہوا صبر کا دامن جس نے تھام لیا اور صبر کرتا رہا، فرمایا میں رب کائنات اعلان کرتا ہوں کہ جس نے صبر کر لیا ہم اس کے لیے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. دیکھیں عام انسان کے لیے علماء تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عام انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان امتحان سے گزرو، ان مشکلات سے گزرو تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے. اب عام انسان کے لیے تو یہ ہوگا، تو جسے کائنات سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اس ہستی کا عالم کیا ہے کہ ان کے لیے پھر صرف جنت کی بشارت نہیں. بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، جملہ ایک ایک جملہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، اسی جملے پر میں نے محنت کرنی ہے. عام انسان تیرے میرے لیے حکم صبر کرو، تو اس کے بدلے اللہ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یعنی کہ یہی کچھ کہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرا، لیکن جب باری آئی نا کل عالم کے ملجا اور ماوا کائنات کے تاجدار کے نواسے کی، جب باری آئی نا امام حسین علیہ السلام کی، تو وہاں اصول ٹوٹ گئے، وہاں ضابطے اور قانون ہی ٹوٹ گئے. فرمایا اب ایک اور کام ہے، ایک اور بات ہے. فرمایا عرض کی مالک ارشاد فرمائیے، آقا فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا پھر عام انسان جس کو نبی کی قربت حاصل ہو، عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی، اس کے علاوہ جو بھی کو جنت کا حقدار، لیکن جس کے جو نبی کی گود میں پلا ہو اور جس نے اسلام کو بچانا ہو، اگر وہ بھی جنت کا حقدار ہو تو پھر اصول نہیں بنتا، قانون نہیں بنتا، پھر انصاف نہیں بنتا. فرمایا انصاف اور قانون یہ ہے کہ عام انسان کے لیے جنت کی بشارت رکھی ہے، اور جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا کے اسلام کو بچا کے جا رہا ہو، اس کے لیے جنت کی بشارت یا حقداری نہیں، اسے جنت کا سردار بنا دیا. بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں. حدیث مصطفیٰ علماء جانتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے، انشاءاللہ آپ تو اب سارے جانتے ہیں، جنتی جوانوں کے، سب بولے جنتی جوانوں کے. اور حسین تو وہ ہے کہ جن کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی عام ہو گئی. ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، شہادت کی خبر عام. حضرت ام الفضل نے جھولی میں اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور اللہ نے آپ کو نوازا دیا، حسین آئے ہیں. برادران گرامی قدر میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب امام حسین کو اٹھایا، حسین کو گودی میں اٹھا کر میرے مصطفیٰ پیار کر رہے ہیں. ابھی حضور کی مسکراہٹ کا انداز مکمل نہیں ہوا، ابھی میرے آقا کی خوشی مکمل نہیں ہوئی، اتنے میں میرے آقا کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا کی بارگاہ میں ام الفضل ہاتھ باندھ کے کہنے لگی، آقا کبھی رونا اور ہنسنا اتنا قریب قریب نہیں دیکھا گیا. آقا فرمائیے ابھی آپ خوش تھے بچے کی وجہ سے، ابھی آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟
ماذا یبکی کا